سلسلہ گفتگو محرم الحرام کی چھٹی مجلس میں سورہ فاطر کی اس آیت تک پہنچا ہے جس میں خالق دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کائنات سے کچھ ایسے بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم نے کتاب خدا کا علم دیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم نے اپنی گفتگو کے دوسرے نقطے کی پہلی دلیل کو بیان کیا تھا۔ جو لوگ آج نئے ہیں ان کے لیے فقط ایک سطر بیان کر کے میں گفتگو کو آگے کنٹینیو کروں گا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو علم ہے وہ گزشتہ تمام انبیاء اور رسولوں سے زیادہ ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کل قرآن مجید کی سورہ فاطر کی دلیل، سورہ فاطر کی اس آیت سے استدلال کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کتاب خدا سے ایسے بندوں کا انتخاب کیا کہ جو کتاب کے وارث قرار پائے، اور پھر کتاب خدا کے کچھ ایسے اوصاف بیان کیے تھے کہ جن سے ان کا گزشتگان سے اعلم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آج اسی مطلب کے اوپر ایک روایت کو بیان کروں گا اور یہاں پہ دوسرے نقطے کو روک دوں گا، اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے چوتھے نقطے پہ گفتگو کی۔ اگرچہ دو نقطے درمیان میں رہتے ہیں لیکن بہت زیادہ مومنین نے آ کے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ جو آپ نے علم غیب والا مسئلہ چھیڑا تھا اس کو لازمی حل کیجئے گا۔ تو میں کل ایڈوانس ابھی بتا رہا ہوں کہ وقت پہ آئیے گا۔ کل علم غیب والے مسئلے کو ہم حل کریں گے کہ ائمہ کو جب علم ہوتا ہے کہ اس شربت میں، انگور میں زہر ہے تو پھر کیوں کھاتے ہیں۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم کل حل کریں گے، چونکہ مومنین نے کہا تھا کہ جس دن آپ نے یہ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہو تو ایک دن پہلے بتائیے گا تاکہ ہم اس کے متعلق ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس دوسرے نقطے کی دوسری دلیل کو بیان کر کے گفتگو کو ختم کریں گے، اور کل چوتھے نقطے کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ اس چوتھے نقطے کے اوپر گفتگو ایک دن رہتی ہے یا 2 دن رہتی ہے یا 3 دن رہتی ہے۔ یہ جتنا آپ کا ساتھ ہوگا اتنا ہی پڑھ سکوں گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ بیت کی۔ مرحوم کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی، اپنے مذہب کی 4 کتابیں یاد ہے؟ ہاں، آپ کے مذہب کی 4 بنیادی کتابیں ہیں، جیسے دوسروں کی سیاست ہے نا، آپ کی کتنی ہیں؟ 4۔ یہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، خود بھی سمجھیں۔ ہمارے مذہب کی بنیادی 4 کتابیں ہیں: اصول کافی، من لا يحضرہ الفقیہ، تہذیب اور الاستبصار۔ یہ 4 کتابیں ہیں جن کو فقیہ اہل بیت پڑھ کے مجھ تک اور آپ تک مسئلہ شریع کو پہنچا۔ تو پس میرے بزرگوں، دوستوں، جوانوں، عرض کر رہا تھا کہ آپ کے مذہب کی کتنی کتابیں ہیں؟ 4۔ فقیہ اہل بیت ان کتابوں کا مطالعہ کر کے، ان کو سمجھ کے ہم تک اور آپ تک مسئلہ شریعہ کو آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ مرحوم کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی میں ایک باب ترتیب دیا ہے جس باب کا نام یہ رکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس خاتم الرسل اور گزشتہ تمام انبیاء اور رسل کا علم تھا۔ یہ ایک پورا باب ہے۔ اس باب میں 10 20 روایات مرحوم کلینی نے جمع کی ہیں،
اپنے مطلب کی ایک روایت وہاں سے لے کے اسی کے اوپر استدلال کر کے آگے بڑھوں گا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو علم ہے وہ گزشتگان سے بیٹھے ہیں، یہ چلے تو نہیں گئے، زیادہ تھا، بولتے رہیں، یہ چھٹی محرم کی گفتگو ہے اور آپ نے تھوڑا تھوڑا بولنا ہے ساتھ، کہ گزشتگان تمام انبیاء اور رسل سے ائمہ کا علم زیادہ ہے۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اصول کافی کی ایک بڑی پیاری روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ سأل موسیٰ العالم مسئلة لم يكن عنده جوابها، حضرت موسیٰ نے خضر سے ایک مسئلہ پوچھا جس کا جواب خضر کے پاس نہ تھا۔ توجہ ہے نا جی؟ ثم سأل العالم موسیٰ مسئلة لم يكن عنده جوابها، پھر خضر نے جناب موسیٰ سے ایک مسئلہ پوچھا، موسیٰ کے پاس بھی اس کا جواب نہ تھا۔ نمبر دونوں کے کتنے ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ موسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، خضر نے پوچھا تو موسیٰ نے جواب نہیں دیا۔ اس مقام پہ امام باقر نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لو کنت بینہما، اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا، لأخبرت کل واحد بجواب مسئلتہ، تو میں باقر آل محمد موسیٰ کو بھی اس کے مسئلے کا جواب دیتا، خضر کو بھی اس کا، میں موسیٰ کو بھی اس کے مسئلے کا جواب دیتا، میں خضر کو بھی اس کے مسئلے کا جواب دیتا۔ یہاں تک باقر آل محمد کے علم کی حد نہیں ہے کہ ان کے مسئلوں کے جواب دیں۔ پھر امام باقر نے فرمایا، وَسَأَلْتُهُمَا عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا جَوَابُهَا، میں باقر آل محمد پھر موسیٰ سے سوال کرتا، خضر سے سوال کرتا، میرے پوچھے ہوئے سوال کا جواب نہ موسیٰ دے سکتے نہ خضر دے سکتے۔ توجہ ہے میری طرف، یہ نہیں بار دیگر صلوات بھیج دی محمد و اہل بیت محمد۔ بس میرے پوچھے ہوئے مسئلے کا جواب نہ خضر کے پاس ہوتا نہ موسیٰ کے پاس ہوتا۔ اب ذرا روایت کو روک کے وہ مسئلہ نہ بتا دوں کہ جس مسئلے کا جواب نہ موسیٰ کے پاس تھا۔ توجہ ہے؟ جن کی جتنی توجہ ہے وہ ذرا اتنی بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ خود حضرت موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ انا والخضر علی شاط البحر، میں اور جناب خضر سمندر کے کنارے پہ کھڑے تھے، اذ سقط بین ایدینا طائر، کہ آسمان سے ہمارے سامنے ایک پرندہ گرا، سامنے پرندہ گرا۔ اس پرندے نے ایک کام کیا جو نہ موسیٰ کو سمجھ آیا نہ خضر کو سمجھ آیا۔ کیا کام کیا؟ روایت کے جملے ہیں، اخذ بمنقارہ قطرة من ماء البحر، اس پرندے نے سمندر کے پانی سے اپنی چونچ سے ایک پانی کا قطرہ لیا، ورما بہا نحو المشرق، اور اسے مشرق کی طرف پھینک دیا۔ ثم اخذ ثانیۃ، پھر دوسرے قطرے کو لیا، ورما بہا نحو مغرب، اور اسے مغرب کی طرف پھینک دیا۔ پھر تیسرا قطرہ لیا، ورما بہا نحو السماء، اسے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ پھر چوتھا قطرہ لیا، ورما بہا نحو الارض، اور اسے زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر پانچواں قطرہ لیا، والقاہا فی البحر، اور اسے سمندر کی طرف واپس پلٹا دیا۔
اس فعل کو جب موسیٰ نے دیکھا، خضر نے دیکھا، موسیٰ نے دیکھا خضر کی جانب، خضر نے دیکھا موسیٰ کی جانب، سمجھ لگی ہے کہ اس پرندے نے کیا کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں سمجھ لگی، جناب خضر نے کہا مجھے بھی کچھ نہیں سمجھ لگی۔ اب یاد رکھیے گا جناب خضر کے متعلق تو اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن موسیٰ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اولو العزم بھی ہیں، اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ بولیے گا وہ افراد کے جو بولنے کے عادی ہیں وہ ذرا بولیے گا۔ موسیٰ کے پاس 4 الہی منصب ہیں، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، اولو العزم بھی ہے۔ پس یاد رکھنا اس جملے کو کہ جس مسئلے کا جواب 4 صفات پہ مشتمل انسان نہ دے سکے اور جو اس کا جواب دے سکے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ بولو ذرا بولو۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ موسیٰ نے خضر سے پوچھا، خضر نے موسیٰ سے پوچھا، دونوں سے جواب نہ بنا، شش و پنج کے عالم میں تھے، تفکر کے عالم میں تھے، حیران و پریشان تھے، جیسے کچھ لوگ میرے سامنے حیران و پریشان بیٹھے ہیں، ایسے ہی دونوں پریشان تھے کہ روایت کہتی ہے وَإِذَا بِصَيَّادٍ يَسْتَعْدُهُ کہ ایک شکاری کا وہاں سے گزر ہوا۔ شکاری نے کہا مالی اراکما فی فکر و تعجب، میں آپ دونوں کو تعجب اور فکر میں دیکھ رہا ہوں، کسی گہری سوچ میں آپ غرق ہیں، کسی مسئلے کا آپ کو حل نہیں مل رہا ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس کے اوپر بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ یہ شکاری کون تھا، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ہاں شکاری نے پوچھا کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، میرے ملائک کوئی حکم کو خدمت بتائیں۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ پرندہ ہے، اس نے پانی کا ایک قطرہ لیا، مشرق کی طرف پھینکا، پھر لیا مغرب کی طرف پھینکا، پھر لیا آسمان کی طرف پھینکا، پھر لیا زمین کی طرف پھینکا، 5واں قطرہ سمندر سے لے کے سمندر کی طرف واپس پلٹا دیا۔ ہم کافی دیر سے سوچ رہے ہیں یہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ شکاری مسکرایا، اس نے کہا میں شکاری ہوں، میں پرندوں کی زبانوں کو بھی جانتا ہوں، میرا روز کا یہ کام ہے، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے یہ 5 کام کر کے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا علم اتنا ہوگا کہ اہل مشرق سے بھی اس کا علم زیادہ ہوگا، اہل مغرب سے بھی اس کا علم زیادہ ہوگا، آسمان والوں سے بھی اس کا علم زیادہ ہوگا، زمین والوں سے بھی اس کا علم زیادہ ہوگا، ان سب سے اس کا علم زیادہ ہوگا۔ اور جو موسیٰ نے پوچھا اور جو 5واں جو قطرہ تھا اس سے کیا مراد ہے؟ کہا 5ویں قطرے سے وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اہل مشرق، اہل مغرب، آسمان والے، زمین والے، ان سب کے علوم کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان کے علوم کی نسبت اس نبی کی طرف ایسے بنے گی جیسے اس قطرے کی نسبت سمندر کی طرف ہے۔ جیسے اس قطرے کی نسبت سمندر کی طرف ہے۔ یہاں تک تو تھے نا میرے مصطفیٰ کے فضائل، لیکن شکاری نے کہا اے موسیٰ رک جائیے، مصطفیٰ کے علم پہ کوئی بھی اعتراض نہ کرے گا۔ بولیے گا ساتھ، گفتگو یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو تمہید تھی کہ مصطفیٰ کے علم کے اوپر تو کوئی بھی مسلمان اختلاف اور اعتراض نہیں کرے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ جس کا علم مشرق سے زیادہ، مغرب سے زیادہ، آسمان والوں سے زیادہ، زمین والوں سے زیادہ، یرث علمہ ابن عمہ و وصیہ، اس کے سارے علوم کا وارث تنہا اس کا بھائی علی حیدر کرار ہوگا۔
اس کے سارے علوم کا وارث کون ہوگا؟ علی حیدر کرار ہوگا۔ پس پتا چلا اگر رسول افضل الکائنات ہیں تو رسول کے بعد علی افضل الکائنات ہیں۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا ایسا عقیدہ ہے کہ شاہ صاحب تائید کریں گے، جس عقیدے کے اوپر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد اگر کسی ہستی کو ہم رسول کی مسند کا بلا فصل وارث مانتے ہیں تو وہ علی حیدر کرار ہے۔ اس لیے کہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی مسند پہ وہی بیٹھے گا جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ذرا کوئی تو کمی دکھا دے مجھے علی کے اندر۔ علی ابن ابی طالب کی علی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جہاں پہ تیرے اور میرے عقل کی، فکر کی، ادراک کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پہ علی مولا کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہر شخص نہیں لائق کے مدعی حیدر، ہر شخص نہیں لائق کے مدعی حیدر، اغیار کو یہ طرز کرام آ نہیں سکتا۔ بڑھ جائے منافق، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آئے۔ شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ بس پہنچ رہی ہے نا گفتگو؟ علی ابن ابی طالب افضل ہیں تمام سے، کیونکہ ان کے پاس وہ سارا علم ہے جو رسول خدا کے پاس ہے۔ بلکہ اگر ایک منظر اور بڑا ہو، افضلیت تو رسول کے لیے ہے۔ علی افضل ہے یا امیر المومنین افضل ہے؟ رسول افضل ہے۔ وہ جاہل ہے جو یہ مقایسہ کرواتا ہے علی ابن ابی طالب کا اور پیغمبر کا۔ پیغمبر اکرم کے متعلق خود امیر المومنین نے کہا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے۔ اور علامہ یار شاہ صاحب، خدا غری کے رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے، اگر علی کے اندر دو باتیں نہ ہوتی میں علی کو سجدہ کرتا۔ دو باتیں علی کے اندر نہ ہوتی تو میں علی کو سجدہ کرتا۔ کیا؟ ایک، علی اللہ کی مخلوق ہے۔ علی اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ ایک، علی اللہ کی مخلوق ہے، اور دوسرا، علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ ہاں، خود امیر المومنین نے احتجاج، علامہ طبرسی کی کتاب ہے، اس کے اندر امیر المومنین نے خود فرمایا، یہ اس جملے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تیری اور میری عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں ان کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، اجعلونا مخلوقین، ہمیں مخلوق کی منزل پہ رکھو، ثم قولوا فینا ما شئتم، پھر ہمارے فضائل میں جو کہہ سکتے ہو کہو، لن تبلغوا کنہ معرفتنا و حقیقتنا، تم جتنا بھی زور لگا لو ہماری کنہ حقیقت کو چھو تک نہیں سکتے۔ ہاں، جھوٹے فضائل تو اس کے بنائے جائیں جس کے سچے نہ ہوں۔ جس کے سچے فضائل کے متعلق، علی ابن ابی طالب کے متعلق پیغمبر اسلام نے سنی شیعہ کتابیں اس جملے سے بھری ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور درخت سارے کلمے بن جائیں اور وہ میرے بھائی علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں۔
امیر المومنین کی فضائل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لو کسی ہستی کو اس انداز میں ٹارگٹ نہیں کیا گیا جیسے علی کو کیا گیا. طول تاریخ میں ایسی ہستی لا دو، نہ کسی نبی کو اس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، نہ کسی رسول کو اس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا. 70 یا 80 سال ممبروں پہ باقاعدہ آفیشل طور پہ علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم ہوتا رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، مٹ گئے مٹانے والے. علی جس طرح آسمان کی بلندیوں پہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک رہے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے بیت. تو بس میرے دوستو، یہاں تک کہ گفتگو اس نقطے پہ پہنچی ہے کہ امیر المومنین ان کے اولاد اطہار کے پاس جو علم ہے وہ تمام گزشتہ انبیاء سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے علم کا ایک مصدر رسول ہے، اور رسول کے علم کا مصدر کتاب ہے. اور جس کے پاس کتاب کا علم ہو، وہ اگر اس کے پاس کچھ علم ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بولیے گا. جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک لمحے میں، گزشتہ گفتگو اس بات کے اوپر دلیل ہے. وہ آیت جو سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے متعلق فقط ایک روایت جو جناب ابو حمزہ صومالی سے ہے. جناب ابو حمزہ صومالی کو جانتے ہیں کون ہے؟ اصحاب کا بھی تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں اپنی مجالس عزا میں. جس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہونی چاہیے، ان کے قریبی اصحاب کی بھی معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ غیر معصوم بھی اگر معصوم کی سیرت پہ عمل کرے تو ان جیسا تو نہیں بن سکتا، لیکن اتنا بن سکتا ہے کہ امام اس سے راضی ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت دعا پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ الصومالی، دعائے ابو حمزہ الصومالی جو پڑھتے ہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اس شاگرد کو تعلیم دی تھی. جیسے دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل دعا کس کی ہے؟ امیر المومنین کی ہے، لیکن امیر المومنین نے اپنے شاگرد کمیل کو یہ دعا تعلیم دی تھی تو منسوب ہو گئی دعا کمیل کے نام سے. اسی طریقے سے یہ سحر کی جو دعا ہے، بوقت سحر آپ پڑھتے ہیں، یہ دعا امام زین العابدین کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے شاگرد کو تعلیم دی تھی تو یہ دعا ان کی طرف منسوب ہو گئی ہے. یہ ایسا عظیم صحابی تھا کہ امام محمد باقر کا بھی شاگرد ہے، امام جعفر صادق کا بھی شاگرد ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی شاگرد ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابو حمزہ الصومالی فی زمانہ کسلمان الفارسی فی زمانہ. ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے میں ایسے تھا جیسے سلمان فارسی اپنے زمانے میں تھا. بس مجھے کہنے دیجئے، سلمان فارسی اپنے زمانے میں منا اہل البیت کی منزل پہ فائز تھا، ابو حمزہ صومالی بھی منا اہل البیت کی منزل. توجہ ہے؟ امام فرماتے ہیں انہو خدم اربعۃ منا، کہ اس نے ہم اہل بیت میں سے 4 معصوم ہستیوں کی خدمت کی ہے. خدمت کی ہے. کون کون سے 4 معصوم ہستیاں؟ امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ فیوزات و برکات کو حاصل کرتا رہا ہے. اسی کی دعا سے اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے دعا کے پڑھ کے پھر میں اس آیت کی طرف جاؤں گا، جو آیت کی تفسیر کا اور شان نزول ہے وہ چونکہ جناب ابو حمزہ صومالی سے ہے
تو ویسے تو آپ نے میرا خیال زندگی میں یہ دعا کبھی پڑھی نہیں ہوگی، لہذا چند جملے اس دعا کے میں پڑھ دوں، اس لیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں جب ہماری ضرورتیں ہوں، ایسی ہے نا، جب ہماری ضرورت ہوتی ہے، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب ہم قرض دار ہو جاتے ہیں، جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو تب جب ظاہری وسیلے ختم ہو جاتے ہیں پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسی ہے۔ جبکہ دعا کی حقیقت یہ نہیں ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے اللہ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، اور یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے کہ جب اس انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے رب سے رابطہ منقطع کر دے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اجعل بینک و بین ربک حجابا، اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجاب قرار دے، یعنی ایک رابطہ رکھ اپنے رب کے ساتھ، اگرچہ وہ رابطہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن رابطہ رکھ ضرور۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب میں کچھ علمی باتیں کرتا ہوں آپ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر مشکل بنتی ہے، اس وجہ سے صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اس لیے میرے دوستو دعا کے متعلق انشاءاللہ کبھی مناسبت آئی تو عرض کروں گا کہ کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کے اوپر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسباب ہیں کہ ہماری اور آپ کی دعا درجہ استجابت تک نہیں پہنچتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اللہ سے کیسے مانگنا ہے یہ ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ پھر بتاؤں گا، چند جملے دعائیں ابو حمزہ صومالی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کیسا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِيَ النَّارِ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو نے مجھے جہنم کی آگ میں ڈالا تو میں اہل جہنم کو پکار پکار کے کہوں گا کہ میں اپنے رب کا عاشق ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے اور یہ جہنمیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے رب کا عاشق ہوں۔ اور یہ ایک واقعہ امیر المومنین کی زندگی میں بھی پیش آیا تھا، جس کے ایک شخص ہے حبشی تھا، اس کی انگلیاں امیر المومنین نے کاٹی تھیں۔ جب انگلیاں کٹوا کے جا رہا تھا رستے میں ابن کوا ملا تھا، تفصیل نہیں پڑھ رہا بس اشارہ دے رہا ہوں، رستے میں ابن کوا ملا تھا تو ابن کوا نے کہا کہ یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ وہ فضائل امیر المومنین کے پڑھتا جا رہا تھا، قصید علی ابن ابی طالب کے پڑھتا جا رہا تھا۔ ابن کوا نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کس نے کاٹی ہے؟ من قطع یدک، تیرے ہاتھ کو کس نے کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا علی نے کاٹا ہے۔ کہا علی نے تیرے ہاتھ کو بھی کاٹا ہے اور تو اس کے فضائل بھی پڑھتا ہے۔ تو اب اس حبشی نے کہا تھا لو قطعنا اربن اربا، اگر علی میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہر ٹکڑے سے علی علی کی آواز آئے گی۔ ہر ٹکڑے سے علی علی کی آواز آئی۔ چھوڑ رہا ہوں۔ وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِيَ النَّارِ، اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ، تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ میں تیرا سچا عاشق ہوں۔ الہی، جملہ سنیے گا، یہ امام معصوم کے علاوہ کوئی اور جملہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا الہی ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک، اے اللہ اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا نا تو اس سے تیرا دشمن خوش ہوگا۔ پر کیا لہجہ ہے واقعہ ہے، یہ انداز ابھی کوئی کہے نا کہ ابو حمزہ صومالی کی سند لے کے آؤ، اس کی سند ضعیف کہوں گا، میں کہوں گا اپنی عقل پہ ماتم کر، یہ جملے معصوم کے علاوہ کسی کے کہنے کی جرت ہی نہیں ہے۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ یہ کسی ایسی ہستی سے صادر ہوئے ہیں کہ جن کے دامن عصمت پہ گناہان صغیرہ و کبیرہ تو دور کی بات، ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا ہے۔
یہ معصوم ہستی کے جملے ہیں. پالنے والے اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا نا تو اس سے تیرے دشمن خوش ہوں گے. وَإِنْ أَدْخَلْتَنِيَ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ, اگر تو نے مجھے جنت میں ڈالا اس میں تیرے نبی کا سرور ہے. اللہ اکبر. واللہ وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ وَأَنَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ, اور خدا کی قسم اے پالنے والے میں جانتا ہوں ان سرور نبیک احب الیک من سرور نبیک, کہ تجھے تیرے دشمن کے سرور اور خوشی سے زیادہ اپنے حبیب کی خوشی عزیز ہے. یہ ہے وہ مانگنے کا طریقہ کہ جس سے اللہ, ابھی میں اور آپ بھی سیدھا سیدھا مانگ سکتے ہیں نا, اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے, مانگ سکتے ہیں نا. لیکن امام نے کہا مولا پالنے والے اگر جہنم میں ڈالے گا تیرا دشمن کہہ کے لگائے گا, ہنسے گا, تو تھا جو دنیا میں توحید کا پرچار کرتا تھا, تو تھا جو دنیا میں رب رب کرتا تھا, تجھے تو اللہ نے جہنم میں پھینکا ہے, اس سے دشمن خوش ہوگا. پالنے والے تیرا دشمن کی ایک طرف خوشی ہے, ایک طرف تیرے حبیب کی خوشی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ تو اپنے حبیب کی خوشی کو اپنے دشمن کی خوشی پہ ترجیح دے گا. یہ انداز ہے مانگنے کا, یہ انداز ہے مانگنے کا. وقت نہیں ہے کہ میں کچھ اور جملے دعائے ابو حمزہ صومالی کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آگے مجالس میں وقت ملا تو ضرور عرض کروں گا. بس ایک جملہ جو سرنامہ کلام میں میں نے آیت پڑھی تھی جو میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس کا شان نزول چونکہ ابو حمزہ صومالی سے ہے, اس وجہ سے یہ میں نے ابو حمزہ صومالی اور اس کی دعا کا تعارف کروایا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر کی خدمت میں تھا کہ بصرہ سے 2 شخص آئے. ختم کر رہا ہوں میں گفتگو. بصرہ سے 2 شخص آئے, آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے, نرید ان نسألک, ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب آپ سے لیں. مولا نے فرمایا صلا اما احببتم, جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو میں سلونی کے وارث کا بیٹا ہوں, جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے الذین اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے اپنے بندوں سے کچھ افراد کو منتخب کیا جو کتاب کے وارث ہیں, جو کتاب کے وارث ہیں. وہ وارث کون ہیں جن کے متعلق یہ آیت کہہ رہی ہے؟ اب وارثوں سے اگر پوچھا جائے کہ وارث کون ہے, نہیں توجہ کیا آپ نے, اگر کوئی وارث سے پوچھے کہ اس چیز کا وارث کون ہے, امام محمد باقر مسکرائے اور زبان عصمت کے اوپر یہ جملہ آیا, کہا واللہ انہا نزلت فینا اہل البیت. یہ آیت جس کو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے, امام باقر نے بھی پڑھا, بصرہ سے آنے والے 2 شخصوں نے پڑھا تھا, ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے. صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت. بارے دیگر صلوات بھیج دیں. بس عزادار و گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں. غم کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. اجرکم اللہ. یقیناً حاجتیں لے کے آئے ہیں. اہل بیت پہ گریا انسان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. آج باب الحوائج جناب علی اصغر کے چند جملے کہوں گا. میں جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہہ رہا ہوں, یہ میرا جملہ نہیں ہے, علماء جناب علی اصغر کو باب الحوائج لکھتے ہیں. میں رونے کا آپ سے التماس نہیں کرتا کہ روئیں, بس اتنا کہوں گا کہ کہیں رباب کو خالی نہ پلٹا دینا. میری ماں بہنیں مستورات جو میری آواز سن رہی ہیں نا,
یقیناً آج کی مجلس میں جناب رباب آئیں گی، کہیں تیرے پہلو میں بیٹھی رباب خالی نہ پلٹ جائے کہ میرے شیر کا ذکر ہو رہا تھا، میرے ششمائے کا ذکر ہو رہا تھا، فلاں بندہ چپ بیٹھا تھا نہیں رو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، تمہیدی چند جملے کہوں گا اور پھر گفتگو کی طرف آؤں گا۔ علامہ اختر عباس مرحوم، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جب مختار سر کاٹ کے مدینہ بھیجتا تھا نا امام سجاد کی طرف، جب حرملہ کا سر کاٹ کے بھیجا نا، اکبر کا قاتل گیا، میرے مولا نے خوشی نہیں منائی۔ عباس کا قاتل کا سر گیا، خوشی نہیں منائی۔ لیکن علامہ اختر عباس لکھتے ہیں جب علی اصغر کے قاتل کا سر گیا نا، میرے مولا نے مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، بازار سے مٹھائی خریدی، بچوں کو مٹھائی تقسیم کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے اصغر کے قاتل کی خوشی کی مٹھائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ میرے اصغر کے قاتل کی خوشی کی مٹھائی ہے۔ منہال ہے صحابی امام زین العابدین علیہ السلام کا، جب بھی حج سے فارغ ہو کے مدینہ آتا ہے امام کی زیارت کے لیے، امام ہمیشہ پوچھتے ہیں منہال حرملہ کا کیا بنا ہے، حرملہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ جو منہال آیا نا، امام زین العابدین نے پوچھا منہال حرملہ ابھی تک زندہ ہے، حرملہ گرفتار نہیں ہوا۔ منہال نے کہا مولا کبھی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھتا، پوچھتے ہیں تو ہمیشہ ششماہے کے قاتل کا پوچھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیمار کا گریہ بڑا۔ کہا منہال تجھے پتہ نہیں ہے عباس کی ماں ٹھنڈے پانی بھی پی لیتی ہے۔ اجرکم اللہ، عباس کی ماں ٹھنڈے پانی بھی پی لیتی ہے، سائے پی بھی بیٹھ جاتی ہے۔ قاسم کی ماں ٹھنڈے پانی بھی پی لیتی ہے، سائے پی بھی بیٹھ جاتی ہے۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، کربلا سے لے کے شام تک، شام سے لے کے واپس مدینہ تک، رباب نہ ٹھنڈے پانی پیتی نہ سائے پہ بیٹھتی ہے۔ ہائے رباب، اجرکم اللہ، سنتے بھی آؤ، غریبوں کو پرسہ بھی دیتے آؤ۔ تمہیدی چند جملے کہہ رہا ہوں۔ عزادارو، میری آقا زادی جناب زینب عالیہ کا بیان ہے، یہ جملہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے حصے کا کہہ رہا ہوں جو پس پردہ میری گفتگو کو سن رہی ہیں۔ میری آقا زادی جناب زینب عالیہ کا بیان ہے، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے لے کے واپس مدینہ، میں نے کئی بار رباب کو اٹھتے دیکھا۔ اجرکم اللہ، کئی بار رباب کو اٹھتے دیکھا، کبھی دائیں ہاتھ مارتی، کبھی بائیں ہاتھ مارتی، کبھی ادھر ہاتھ مارتی، کبھی ادھر ہاتھ مارتی۔ ایک رات جو میں نے اٹھ کے رباب سے پوچھا نا، رباب کیا کوئی تیری قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، کس کو چلاس کر رہی ہے؟ کبھی تم ادھر ہاتھ مارتی ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ رباب کا گریہ بڑا۔ کہا میری آقا زادی، اور میرے اصغر کی دودھ کا وقت ہو گیا ہے، اور میں اپنے اصغر کو تلاش کر رہی۔ اجرکم اللہ، اور میرے اصغر کے دودھ کا وقت ہو گیا، زادارو آ گئی وہ منزل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ازادارو آ گئی وہ منزل۔ غریب کربلا خیموں میں آئے، علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ کیا حالت ہے علی اصغر کی؟ کمینے کے سامنے جب لے کے آئے نا، علی اصغر کی جو حالت روایات میں ہے، افلا ترون کیف یتلذع عطشا، ظالمیوں دیکھتے نہیں ہو کہ بچے کی حالت کیا بن چکی ہے۔ لفظ سید الشہداء نے استعمال کیا ہے تلذی کا۔ میرے برادر پڑھ رہے تھے لفظ تلذی کے معانی۔ تلذی کس کو کہتے ہیں؟ تلذی مچھلی کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جب مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکالتے ہیں نا، کبھی وہ دائیں گر جاتی ہے، کبھی بائیں گر جاتی ہے۔ جب یہ سکت ختم ہو جاتی ہے نا، کبھی دائیں طرف تڑپنا شروع کر دیتی ہے، کبھی بائیں طرف تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ حالت بھی ختم ہو جاتی ہے نا، پھر کبھی منہ کھولتی ہے، پھر بند کرتی ہے۔ مجھ سے پوچھ اصغر کی یہ حالتیں کب بنی؟ 7 محرم آئی، اصغر
اصغر کی پہلی حالت بنی ہے گہوارے میں، کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں شدت پیاس سے، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں شدت پیاس سے۔ 10 محرم کا دن آیا صبح، اصغر کی دوسری حالت بنی ہے، کبھی دائیں طرف تڑپتے ہیں کبھی بائیں طرف پلٹتے ہیں۔ وہ جب بابا کے ہاتھوں پہ علی اصغر آئے نا، علی اصغر کی تیسری حالت بن گئی تھی، وہ کبھی منہ کھولتے تھے وہ کبھی بند کرتے تھے۔ میں کہوں گا وہ جب منہ کھولتے تھے پھر بند کرنے کی سکت نہ ہوتی تھی، وہ جب بند کرتے تھے پھر کھولنے کی سکت نہ۔ اجرکم اللہ، جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں گی۔ روتے بھی آؤ، رباب تیرے پرسے کو قبول کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، پانی کا ایک گھونٹ مانگنا تھا کہ حرملہ کو حکم ہوا اقطع کلام الحسین، حسین کے اصغر کو ایسا پانی پلا پھر تاریخ میں کوئی بچہ پانی نہ پیے۔ اس نے کمان میں تیر رکھا، وہ تیر جو جنگوں میں انسانوں کو نہیں گھوڑوں کو گرانے کے لیے مارا جاتا ہے، جب اس نے تیر کمان میں رکھا نا، اب روایت تو نہیں ہے جو پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، لیکن میرا دل ضرور کہتا ہے اگر رباب دیکھتی تو ضرور کہتی کمینے اپنے تیر کے وزن کو بھی دیکھ، او میرے ششمائے کے ننھے گلے کو بھی دیکھ، او میرا بچہ اس قابل نہیں ہے، او تیرے اس تیر کو برداشت۔ اجرکم اللہ، میرا بچہ اس قابل نہیں ہے جو اس تیر کو برداشت کر سکے۔ عزادارو تیر کمان میں جڑا، ادھر تیر کا چلنا تھا، تیر آیا علی اصغر کے ننھے گلے پہ لگا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹا، ایک خون کا فوارہ گرا، غریب کربلا نے آسمان کی طرف پھینکا، ہائے حسین تیری غربت، وہ تیرا ششمایا تیرے ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا۔ سن سکو گی یہاں پہ جملہ، جو بھی شہید، اجرکم اللہ، جو بھی شہید گرا ہے نا، کوئی آدھے میل پہ گرا ہے، کوئی 1 میل پہ گرا ہے، کوئی 1.25 میل پہ گرا ہے، کسی شہید کو گرتا اور گھوڑے کی زین سے نیچے آتا غریب کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ جناب علی اکبر گرے، آنکھوں سے گرتا دیکھا نہیں، جناب عباس گرے، آنکھوں سے گرتا دیکھا نہیں، قاسم گرے، آنکھوں سے گرتا دیکھا نہیں، لیکن وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، کربلا کا یہ واحد شہید ہے۔ غریب کربلا نے تیر کو کمان میں جڑتے بھی دیکھا، وہ تیر کو آتا بھی دیکھا، وہ بچے کے گلے پہ تیر کو لگتا بھی دیکھا۔ یہی وجہ ہے حیدرآباد دکن کا مورخ لکھتا ہے اگر اصغر بابا کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے، وہ تیر اتنا وزنی تھا جدھر تیر جاتا اصغر ساتھ جاتے۔ ہائے اصغر، ہائے رباب۔ اجرکم اللہ، اللہ جانے اب بھی کچھ لوگ انتظار میں ہے میں غریب کے مصائب پڑھوں گا۔ اجرکم اللہ، اصغر ہے بابا کے ہاتھوں پہ، وہ منظر بنا خدا کی قسم جو کسی شہید کے لاشے پہ نہ بنا۔ جو ہی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹے نا، جناب امام حسین کے چہرے پہ موت کے آثار نمودار ہوئے۔ جبریل آسمان سے اترا، تسلی دی، کہا حسین آقا، میرے آقا حسین، دعہو الی الارض، بچے کو زمین پہ رکھ دے، فإن لہو مرضعا فی الجنہ، ہم نے اصغر کے لیے جنت میں دودھ کا بندوبست کر دیا ہے، اصغر کی موت کا غم نہ کر۔ حسین تیرے چہرے پہ موت کے آثار آ گئے، حسین تیرے صبر کو سلام ہے۔ اجرکم اللہ، ختم کر دی 2 جملے، اجرکم اللہ، غریبوں کو تسلی سے سنتے آؤ، دل کھول کے سانس لے کے روتے بھی آؤ، پرسہ بھی دو۔ 2 جملے کہوں گا، جب آنسو آ جائے نا، اس وقت کربلا کی طرف رخ کر کے اپنی حوائج کا واسطہ بنا کے جناب علی اصغر کو اپنی حاجتوں کو روتی آنکھوں سے مانگنا۔ عزادارو، جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا نا،
کوئی پتھر جگر ہوگا جو اس پہ نہ روئے گا۔ جب مختار نے گرفتار کیا نا حرملہ کو، کہا بتا تو کربلا کے سب سے چھوٹے بچے کا سنگ دل قاتل ہے۔ کوئی وقت ایسا بھی آیا جب تیری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، جب تم بھی رویا؟ کہا ہاں ایک وقت ایسا آیا جب میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ یہ کہتے ہیں میں تیر کمان میں رکھا، میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، میں نے تیر چلایا، میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، تیر اصغر کے گلے پہ لگا، میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، اصغر بابا کے ہاتھوں پہ الٹے، میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ لیکن امام حسین جب اپنے بچے کو لے کے خیام کی طرف جا رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ اگر لے کے گیا رباب دیکھ کے مر جائے گی، پھر واپس پلٹے، پھر خیال آیا اگر نہ لے کے گیا میری سکینہ پوچھے گی میرا اصغر کہاں ہے۔ اسی کشمکش میں حسین 7 دفعہ آگے گئے، 7 دفعہ پیچھے آئے۔ حسین کی اس غربت کو دیکھ کے وہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے کمینے، تو نے غریب کو اتنا مجبور کر دیا۔ حسین نہ ماں کو دکھا سکتا ہے وہ نہ دفن کر سکتا ہے۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ ختم ہو گئی میری مجلس۔ عزادارو آئے علی اصغر کو لے کے خیموں میں ایک مرتبہ ضرور لے کے آئے۔ اب منظر کیا ہے؟ ذبح شدہ علی اصغر ہیں، ابا کے دامن میں لپٹے ہوئے، خیموں کے پردہ ہٹایا، میری آقا زادی رباب بیٹھی تھیں، پردہ ہٹا، زبان سے تو کچھ نہ بولے میرے آقا، پردہ ہٹانا تھا، ابا ہٹی، ذبح شدہ اصغر سامنے پایا۔ اجرکم اللہ، ختم ہو گئی۔ آخری جملہ اپنی ماں کے اور بہنوں کے حصے کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب علی اصغر کے ذبح شدہ لاشے کو دیکھا نا، لاشا وارث سے لے کے اپنے بچے سے 3 باتیں کر کے کربلا کے نواب کی طرف لاشا واپس کر دیا۔ لاشا علی اصغر کا رباب کے ہاتھوں پہ ہے، جگر تھام کے جملہ سنیے گا، لاشا علی اصغر کا سامنے ہے۔ رباب نے کہا میرے شیر، تیرے نانے کی شریعت کا مسئلہ میں جانتی ہوں، اونٹ بڑے جانور ہے، اسے نیزے مار کے نہر کیا جاتا ہے، باقی حیوانوں کو خنجر سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اصغر تیری ماں کی سمجھ سے بات یہ بالا تر ہے، اب مثلو کا ینحر، کیا تجھ جیسے پھولوں کو نیزے مار کے نہر کیا جاتا ہے؟ اصغر یہ میں نہیں سمجھ سکتی۔ کچھ بندے آپ انتظار میں، میں مسائل پڑھوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اصغر اجرکم اللہ۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، دوسرا جملہ میری آقا زادی نے جو کہا نا، اصغر بیٹا تیرے نانے کا قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اصغر تیری اپنی قسمت، 2 سال تو کجا، میں 6 مہینے میں دودھ نہ پلا سکی۔ اصغر رب کے حوالے قیامت کو ملیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ جس جملے پہ رباب شرمندہ ہوں گی اگر آپ نہ روئے تو، رباب شرمندہ خالی پلٹ جائیں گی، جھولیاں پھیلا، رباب کو پرسہ دینا ہے۔ میری آقا زادی نے آخری جملہ کیا کہا؟ کہا اصغر بیٹے تجھ سے پہلے بھی بچوں کے دودھ چھڑائے گئے ہیں، تیرے بعد بھی بچوں کے دودھ چھڑائے جائیں گے۔ اصغر بیٹا جب بچوں کے دودھ چھڑائے جاتے ہیں نا، انہیں مٹھائیاں دی جاتی ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ اصغر بیٹا تیرے دودھ چھڑانے کی رسم بڑی عجیب ہے۔ ایک شیشوبہ تیر آیا، اصغر تجھے ذبح کر کے چلا گیا۔ ہائے اصغر